اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ آپ بھی کریے آپ مگر نہیں جائیں گے۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اور عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت کرو کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور کہنا مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب ان دونوں باتوں کو اکٹھا سمجھیں تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کا حکم مانو، جب اللہ کا حکم ہو تو اس کے مد مقابل کسی اور کا حکم نہ مانو۔ تو وہ کیا ہے؟ اگر کسی اور کا مانو گے تو کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اسی بڑے بڑے جڑے شرک نے انہاں دا تے سانوں تعارف ہے، لیکن جڑا لفظ شیء آیا نا، یہ انہاں دی چھوٹا چیز ہے کہ سانوں اے تے بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ اسی اپنے آپ کو اہل توحید کہنے ہوئے سمجھنے ہوئے باوجود کچھ الفاظ ایسی چیزاں کر جاتے ہیں جڑیاں غلط ہوندیاں ہیں، انہوں بھی بڑے خیال نال اپنی زبان میں استعمال کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم لفظ عبادت کی بجائے حکم ماننے کو سمجھیں گے نا، پھر ہمارے سارے جو ابہام ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے
جس کام کے لیے شریعت ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو جہاں پہ ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مد مقابل کسی دوسرے کا حکم مان رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جی شرک گناہ عام گناہ سے فرق نہیں آئے گا کہ ہر گناہ میں شرک کیا جائے گا؟ اللہ کی نافرمانی تو گناہ ہے نا، لیکن وہ نہ شرک بھی کیا جائے گا. ابھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہم شرک کی بات جب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خواہشات کو شریک نہ بناؤ. وہ کیا ہے؟ خواہشات کو اپنا رب نہ بناؤ. ٹھیک ہے، خواہشات کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو اس وقت آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ اللہ نے اس عمل کو کہا ہے کہ اپنے نفس کو اپنا رب نہ بناؤ. یعنی کہ موبائل تے کوئی غلط ویڈیو دیکھ لینے ہیں تے پھر اسی شرک کیتا نا، مشرک ہو گیا. اگر اسی اس پورے ہوش و حواس نال ویکھ رہے ہیں کہ سانو پتہ ہے اور ساڈا ضمیر سانو اس ٹائم آواز بھی دے رہا ہے کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہیں، تو ایک لا علمی کہ ایک اسی ایس کی کہنے ہیں انسان کسی ایسے فریم دے وچ ہوندا ہے کہ اس وقت ان دا دماغ انہوں ساتھ نہیں دے رہا ہوندا، ٹھیک ہے، لیکن جدوں انہوں احساس ہے اس گل دا کہ وہ غلط کر رہا ہے اور او دی خواہش ہے کہ وہ غلط کرے، ادوں وہ اپنی خواہشات نو کی بنا رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی خواہشات نو تسی اپنا رب بنا رہے ہو. شرک دی اس تو وڈی کی تعریف ہوئے گی؟ یعنی کہ میرے سمجھنے کا مطلب ہے کہ ہر گناہ شرک ہے. اگر اسی اندے ڈیپلی انہوں دیکھاں گے تو شرک ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ جو قریبی رشتہ دار ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ہمسایہ جو اجنبی ہو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دینے کے بعد، شرک سے روکنے کے بعد، سب سے زیادہ اہمیت کس چیز پر دی ہے؟
انسان کے رویے پر۔ مسلمان کا رویہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دین کی دعوت ہے۔ زبانی دین کی دعوت اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا اثر انسان کا رویہ، انسان کا اخلاق، انسان کا برتاؤ جتنا بڑا پیغام رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، جب اسلامی فوجیں غیر مسلم علاقوں میں جاتی تھیں تو لوگ ان کے کس بات سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے تھے؟ کیا ان کی تلواروں سے ڈر کے کرتے تھے؟ رویے ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے۔ تلوار کے زور پہ تو کسی کو اسلام قبول کرانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ زبردستی کسی کو مجبور کر کے اسلام قبول نہیں کرا سکتے۔ تو رویہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے سبق کے بعد انسان کے اخلاق کی تربیت کی ہے۔ دیکھیں نا، جتنے پہلو گنے ہیں، کوئی شخص رہ گیا آپ کی زندگی میں جس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم نہ ملا ہو؟ اگر تیز سفر کر دے نہ بیٹھا ہو تو رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب پسند نہیں فرماتا من کان مختالا جو کوئی ہو خود پسند، شیخی بگاڑنے والا، خود نمائی کرنے والا، فخورا فخر کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بجائے اپنی ذات کی شہرت اور اپنی ذات کی بڑائی پر ہی جس کی نظر رہے۔ اچھا سلوک کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہو۔ جس کے اندر عاجزی نہیں ہے نا، وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ وہ غریب کو عزت دے سکتا ہے، وہ مسکین کو عزت دے سکتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کو عزت دیتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کے اوپر رو بھی رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی سوسائٹی میں اسی بات کا احساس رکھتا ہے کہ میری عزت کتنی ہو رہی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کی انسلٹ کر کے، دوسروں کے اوپر روب جما کے، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کر کے لوگ مجھ سے ڈرتے رہیں تو میری بڑی عزت ہے۔ اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگ تمہاری شر سے بچ رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبخل، بخل کا، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ کوئی ان سے مطالبہ ہی نہ کر لے۔ ہر وقت بظاہر لوگوں کو مسکین بن کے اور بدحال بن کے ہی دکھانا ہے، اللہ کی ناشکری کرتے رہنا ہے، اس وجہ سے کوئی ان سے مانگ نہ لے۔ من فضل ہی،
اپنے فضل میں سے. وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، تیار کر رکھا ہے عذاب مہینہ، ذلت امیز عذاب. اب پچھلی آیت میں کون سے کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ کسی کافر کی بات ہوئی ہے؟ تو اللہ نے پھر کافروں کے عذاب کی بات کی ہے. اللہ کے حکمت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اور ہمیں دوسرا سیدھے سے یعنی بخل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کس خطاب سے نوازا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا سیانا پن ہے، ہم تو اپنے جو وسائل ہیں اس کو بڑا سمجھداری کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، ہم ضائع نہیں کرتے، ہم کل کا وقت، آنے والے وقت کے بارے میں سمجھداری کے ساتھ سوچ کے چیزیں سنبھال کے چلتے ہیں. جڑا آنے والے وقت واسطے سوچ کے چلدا ہے نا، وہ بخل نہیں کرتا، وہ اللہ کے راستے سے خرچ کرتا ہے. اے بخل ہوئے جڑا اپنا اج دا سیو کر رہا ہے اپنی قیامت تو بعد والے وہ آنے والے وقت سے مراد دنیا میں آنے والے وقت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. والذین، اور وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر. اللہ کی راہ میں جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہوگا اور قیامت کے دن اجر ملے گا. اجر ملے گا. تو جس کو نہ قیامت کا احساس ہے اور نہ اللہ کی ذات سے لگا ہوا ہے، وہ مال کس لیے خرچ کرتا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی قدر کریں، لوگ اس کو بڑا سمجھیں، لوگ اس کی عزت کریں. ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀ کدر کریں. ہاں، وہ چاہ بھی یہی رہا ہوتا ہے، وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے. قیامت اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا. جیسے وہ 3 لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا، اس میں ایک سخی بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا حساب ہی ہونا شروع ہے کہ تم نے اللہ کی ذات کے لیے تو خرچ ہی نہیں کیا تھا، جس مقصد کے لیے خرچ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا، تمہیں واہ واہ مل گئی، تمہیں عزت مل گئی، بڑی کرسی مل گئی، پگڑی مل گئی. بس یہی مقصد تھا تمہارا مقصد تھا تمہارا ڈیرا چلتا رہے اور لوگ کہیں کہ لو جی چودھری صاحب کی کیا بات ہے، تو وہ ہو گئی. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جس کا ہو شیطان، لہو کرینہ، ساتھی، فساء قرینہ، بس وہ بہت برا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب ریاکاری کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا کہ وہ اس کا ساتھی شیطان ہے.
جو اس کو ریاکاری کے سبق دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.